محفل میں بیٹھنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت بے کنار سے ہماری حاضری قبول فرما لے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 142 اور 143 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ دونوں آیات مقدسہ کا ترجمہ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، ان المنافقین، بے شک منافقین، یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وہو خادعوہم، جبکہ اللہ ان کو اپنی خفیہ تدبیر سے سزا دے گا۔ وَإِذَا قَامُوا، اور جب کھڑے ہوں، إِلَى الصَّلَاةِ، نماز کے لیے، قاموا کسالى، تو کھڑے ہونے میں سستی کرتے ہیں۔ یراؤون الناس، اور اگر کھڑے ہو بھی جائیں تو لوگوں کو دکھلانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ مذبذبین بین ذالک، اور اس بات کے درمیان وہ مذبذب ہیں، تذبذب کا شکار ہیں وہ، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ وہ ادھر کے ہیں اور نہ ہی ادھر کے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پاؤ گے۔ یہ آیات مقدسہ کا آپ نے ترجمہ سنا ہے۔ اس کی تفسیر کچھ اس طرح مفسرین فرماتے ہیں کہ منافقین جنہاں نے اتو کلمہ پڑھیا سیگا لیکن اندروں کفار دے نال آئی، مردم شماری ہوندی آئی تو مسلماناں وچ انہاں دا نام شمار ہوندا ہے، یعنی کاغذاں دے وچ مسلمان لکھا جاندا لیکن اندروں کافراں دے نال آئے۔ جڑے انج دے منافقین نے انہاں کے کرنا، یخادعون اللہ، اللہ نو دھوکہ دیندے آئے۔ دھوکہ دین تو مراد کی ہے کہ انہاں نے اتو کلمہ پڑھنا ایک کے دھوکہ سیگا، جبکہ اندروں دلو کلمہ نہیں سی پڑھ دے، زبانوں پڑھ دے سے۔ نمبر ایک دھوکہ۔ نمبر دو، نمازاں دے وچ کو بھج دوڑ کے نال آ کے شامل ہو جاندے، باقاعدگی دے نال نہیں، پورے اہتمام دے نال نہیں، بس ایویں بھج دوڑ کے کدے نال شامل ہو گیا، کدے لیٹ آیا، کدے سویر آیا، کدے اکلے پڑھ گئے، تے اکلے کدے پڑھ گئے تے بس ویکھے بھی واہ بندے بیٹھے نے تے پھر پڑھ لئی اکلیاں ہی، تے جے کوئی بندہ نہ ہویا تو بس گیڑا کڑ کے نکل گیا، چونکہ وہ نماز پڑھدے ہی نہیں سن نا۔ وہ کردے کی سن؟ یراؤون الناس، لوگاں نوں دکھلاوا کردے سن اور دھوکہ دے رہے ہوندے سن۔ تے جے نماز پڑھی بھی تے بظاہر انہاں نے لمیاں رکعتاں پڑھ دینیاں، لیکن تھوڑے ٹائم دے وچ زیادہ رکعتاں مکا کے تے او ختم کر دینیاں انہاں نے، اور نماز انہاں دے پڑھن دے سٹائل اور انہاں دے نماز پڑھن دے طریقے تو ثابت ہوندا سی بیلی نماز نہیں پڑھدا پیا، ایک پھائی لائی گل ہے، یا انہاں دا انداز اس قسم دا ہوندا سی پڑھن دا بھی جلدی جلدی، نہ کوئی چج دا قیام، نہ رکوع، نہ سجدہ، نہ آخری جو قعدہ ہے وہ پورے ڈھنگ نال نہیں سی کردے، ایویں بٹوٹا بھنا کر کے تے نکل جاندے آئی۔ اے اپنے والوں دھوکہ دے رہے ہوندے سن، اور کدے کدے جو صحابہ کرام غزوات تشریف لے جاندے سن، جنگاں تے جاندے سن نا، تے کدے کتوں بھج دوڑ کے نال جا کے شامل ہو جاندے سن، تے جے جنگ تے چلے گئے تے باہر کنارے کنارے تے رہ بھی جتھے کوئی ایڈا بھیڑ بھاڑ نہ ہونی اوتھے باہر کنارے تے رہنا، یہ انہاں دی عادت ہوندی سی۔ اور اس چیز نو آدھے والوں او بڑی عقل مندی اور اینو سیانا پن کہندے سن۔ جڑا بندہ وچ جا کے چھال مار دے وی اونوں دیوانہ کہندے سن، پاگل کہندے سن، وچ تے اگ لگی ہے تو جا کے چھال مارنا ہے۔ اسی بار بار کنارے تے کھڑے ہاں تے اسا بڑے دنا لوگ ہاں۔ اتھے وہ کسی شاعر نے کہنا جے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، یعنی جڑا وہ آگے چ ڈگیا سی نا جی، وہ عشق آیا ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محوے تماشا لبے بام ابھی، حالے عقل تماشا ویندی وندی آئی بھی ویکھو ہوندا کی ہے، کہ بندا ہے کہ نہیں بندا، عشق اور نے چھال مار چڑی۔ وہ باہر سجے کھبے ہو کے نہ کھڑے ہو کے آدھے آپ نو عقل والا کہندے سن کہ اسی عقل والے ہاں، بہت سیانے ہاں، بڑے دنا،
اسا جدو شمار ہوئے گا ساڈا نام تے مسلمانہ چ ہوئے گا، لیکن اندروں ساڈا میلان جڑا ہے وہ ادھر ہے۔ اللہ پاک نے انہاں دی اس کام نو دھوکھا آکھیا ہے کہ وہ آدھے والوں اللہ نو دھوکھا دینا چاہتے نے، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، دھوکھا انہوں دینا چاہتے نے کہ جڑا انہاں دے نال خفیہ تدبیر چل رہا ہے۔ مالک او دینا انہاں نال ایک خفیہ تدبیر چل رہے ہیں کہ انہاں مالکاں نے کچھ نہیں کہا چلو جی ٹھیک ہے پجو دوڑو موج کرو کھاؤ پیو عیش کرو، آدھے آپ نے مسلمان تو کہلان دا شوق ہے جناب کہلواؤ، اے اللہ پاک دی کی بڑا تدبیر ہے، خفیہ تدبیر ہو دے، اے دی خفیہ تدبیر چل رہی ہے۔ دیکھو جملہ سننا، آیت ہی کوئی ہے، یہ سورۃ النساء دی آیت نمبر 142 ہے، وہی لفظ منافقین دے متعلق بولیا گیا، وہی لفظ اللہ نے اپنے بارے چ بولیا ہے، سیم لفظ ہے، فرمایا یخادعون، وہ دھوکا دیندے نے، یہی لفظ اللہ نے اپنے بارے بولا ہے، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، لیکن جو ترجمہ کرنا نا جی وہ تو پھر ادب دا دائرے وچ رہ کے کرنا ہے کہ جدو یہ لفظ ترجمہ انہاں والے کرنا ہے ادو یہ مطلب دھوکا ہی ہے، لیکن یہی لفظ جدو مالکاں والے منسوب ہو گیا، حالانکہ اللہ نے آپ بولے ہے، اللہ دا کلام ہے، اللہ نے خود ارشاد فرمایا، لیکن تسا میں اور ترجمہ کرنے والے نے ادب دا دامن تھام کے تے پھر وہی لفظ مالکاں والے نہیں بولیا، بلکہ ان دا معنی یہ کیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہاں دے نال خفیہ تدبیر چل رہا ہے، انہاں دے والے ہویا تے پھر کی بلا دھوکا، بولو تے صحیح بلا دھوکا، تے جدو یہی لفظ مالکاں والے گیا تے پھر ادب دے دائرے چ رہ کے ادب کا دامن پکڑ کے ہون کی کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ خفیہ تدبیر چل کے ان کو اللہ سزا دے گا۔ اے چیز ہوندی ہے کہ جدو غیراں دی گل ہوے ادو جملہ تے وہی ہوندا ہے لیکن اوتھے معنی تے مطلب ہور ہے، تے جدو اپنیاں دی گل ہوے اوتے پھر گل ہور ہوندی ہے۔ ہن دیکھو آئی لفظ ایتھے آ کے بیلی دوجے پھسدے نے کہ جنہاں کول ادب دا دائم نہیں نہ ہوندا پھر ایداں دے مقام تے آ کے پھس جاندے نے، اگے پیچھے جے روٹین دی گلاں نے روٹین دی گلاں پھر او گڈی چلدی رہندی ہے، جدو کسی اوکھا کام آندا نا اوتے آ کے پھر بیلی بے ادبا پھس جاندا اوتھے آ کے، جنوں سمجھ آ گیا کہ سبحان اللہ۔ اچھا یہ جو تو سبحان اللہ کہندے نا تسی میرے جملے تے نہیں کہندے، تسی میرے جملہ سمجھا کرو، میں کہنا بھی جنوں سمجھ آؤ کہ سبحان اللہ، جنوں نہیں بھی آندی وہ بھی کہہ دیندے۔ اچھا یہ سورہ فاتحہ شریف ہے جی، ان داخل لفظ ہے وَلَضَّالِّينَ، یہ دا مطلب ہے اور وہ لوگ جڑے گمراہ ہو گئے نے، یعنی یا اللہ سن انہاں لوگاں دے رستے تے نہ چلائیں، غیر المغضوب علیہم جنہاں تے تیرا غضب ہویا ہے، وَلَضَّالِّينَ نہ ہی انہاں لوگاں دے راہ تے چلاویں جڑے گمراہ ہو گئے نے۔ اچھا لفظ ایتھے بھی ضال ہے، ضال، ہن یہی لفظ اللہ نے ایک مقام تے اپنے محبوب کریم دے متعلق بولے، یہی لفظ ہے، جدو یہ لفظ گمراہاں دے متعلق بولے یہ دا معنی گمراہ ہی ہوئے گا، لیکن جدو یہ لفظ ہن سورہ والضحیٰ اوتھے بیلی بے ادبا پھنس گیا ہونا کے، انہیں کیا کیتا، انہیں کہا نہیں جی لغت کہتی ہے، عربی کہتی ہے، عربی کا معنی یہ بنتا ہے، صرف یہ کہتی ہے، ناو یہ کہتی ہے، بھئی یہ تے ترجمہ یہی ہوئے گا۔ اچھا چلو جی ٹھیک ہے بھائی، ان ترجمہ سنو جو لفظ سنو جی، سورہ والضحیٰ ہے، اے سامنے آگئی جی سورہ والضحیٰ، ان دے وچ رب ذوالجلال نے اداں دا لفظ ارشاد فرمایا، فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا، یہی ہوتے ہیں نا جی وَلَضَّالِّينَ، وہی اتھے آ گیا ضَالًّا، ہن جدو اتھے دا معنی کیتا نا جی وہ آہی معنی ہے یا اللہ جڑے گمراہ نے انہاں دے راہ تے نہ چلا سن، ہن وہی لفظ اتھے آیا پہ محبوبہ دے متعلق آ گیا، حضور کے متعلق ہے، امام الانبیاء کے متعلق، اللہ نے اپنے حبیب کے متعلق بولا ہے، لیکن ایتھے معنی کی جنہیں ترجمے اٹھا کے دیکھو ظالمان ایویں معنی کر چھڑا ہے کہ اے نبی ہم نے تم کو گمراہ پایا، ہاں نبی علیہ السلام کے متعلق ہے، پھر یہی ترجمہ اس سے آیا تھا، اس سے لفظ ترجمہ اعلی حضرت نے بھی کیتا ہے، اعلی حضرت نے بھی کیتا، لیکن انہوں نے ترجمہ پھر ادب دے دائرے وچ رہ کے انہوں نے ادب نے دامن نو پکڑ کے پھر ترجمہ کیتا ہے، پھر سرکار دی ساری زندگی تے نظر ماری کہ سرکار کدے رات بھلے بھی ہے، جی رات پوری زندگی کوئی ایسا لمحہ نظر نہیں آیا، ہر لمحہ پاک نظر آیا، تو پھر انہوں نے ترجمہ گمراہی والا نہیں کیتا بلکہ کیتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اللہ فرماتا ہے محبوب کریم اسی تانوں اپنی محبت وچ گم پایا، اپنی محبت وچ اے یاد رکھنا، اپنی محبت وچ گم پایا، فَهَدَىٰ پس اسی اپنے پاس تانوں بلا لیا، انہاں کی ترجمہ کیتا ہے کہندے نبی اسی تانوں گمراہ پایا، اسی تانوں ہدایت دے چھڑی، اللہ اکبر اللہ اکبر، نبی پاک علیہ بس اے فرق ہوندا ہے سمجھن والا،
جے تسی عوام الناس جنی نا جی وہ بس یہی تکدی ہے، عوام الناس صرف اتنا تکدی نہیں جی نماز کی باتیں کرتے ہیں، روزے کی باتیں کرتے ہیں، بھئی وہ جنرل گلاں نے تو سمجھے، وہ روٹین دیا گلاں نے، اون دیتے تو ڈنڈی کو نہیں، ڈنڈی ہوندی ہے جے خاص خاص مقامات ہوندے نا اتھے جا کے پتہ لگتا ہے بیلیا ہون کے کرنا ہے، گڈی چلدی پئی ہوے، گڈی تے غریب بندہ بھی چڑھیا، امیر بھی چڑھیا، ٹھیک ہے نا جی، ہر کمی بھی چڑھیا، چودھری بھی چڑھیا، گڈی چلدی پئی ہے نا، چل رہی ہے، اون دے وچ منافق بھی چڑھیا، اون دے وچ مخلص بھی چڑھیا، اون دے وچ وکیل بھی چڑھیا، ملزم بھی چڑھیا، مجرم چڑھیا، محرم چڑھے، پیر ہوری چڑھے، مرید ہوری چڑھے، چلدی جو پئی ہے، کدے خاص مقام جتھے ناکا لگیا ہوئے نا اتھے پتہ لگ جاندا مجرم کیڑا تے محرم کیڑا ہے، جتھے ناکا ایویں جڑی روٹین دی گلاں نے اتھے نہیں پتہ لگدا وچ کے شے بیٹھی ہے، تے جتھے کدے موقع آنا نا جتھے ناکا لگیا ہونا اے جے مقامات نے اتھے پتہ لگ جانا بھی آ کے شے تے او کے شے، تانوں سمجھ آ گئی گل دی؟ ہاں جی، مرزائی ہیں، قادیانی ہیں، تسی روٹین دی گلاں کرو گے تو نماز دی گل کرے گا، روزے دی گل کرے گا، حج دی گل کرے گا، زکوٰۃ دی گلاں ہون گیا، قرآن دی بھی گل کر جائے گا، لیکن انہیں کتے پھسنا ہے وخاتم النبیین، آخری نبی کیڑا ہے اتھے آگے پا جائے گا، تانوں سمجھ آئے نا؟ اسی انہاں دی جنرل گلاں ویکھنے انہیں پورا بیان کیتا ہی، وہ چولہا بھی انہاں رکھیا سی اتھے، بسترے بھی کول سے انہاں دے، مصلی بھی کول ہا انہاں رکھیا سی گا، تے انہیں کوئی گل ہی نہیں کیتی یار، ساڈے مولوی ایویں کھچ رکھدے نے، وہ انج کردے ہیں، کوئی بھائی اتھے کھلو کے ساڈے مصلی تے کھلو کے انہیں ہینکی پھینکی کر کے لتر کھانے نے، اتھے گل کرے گا؟ بولو تے صحیح یار، اتھے تے گل نہیں کرے گا، انہیں ہینکی پھینکی اتھے کرنی ہے جتھوں کوئی ایتھوں چوزا لے گئے انہیں پنجرے جا کے بند کر لیا، پھر انہیں چھری پھیرنی ہے، تو سمجھ آئی گل دی؟ اتھوں کڈ گیا چوزا کوئی جو چوچا لے گیا جا کے پنجرے بند کیتا، جدو قابو آ گیا پورا پورا ہن پھر انہیں چھری پھیر دینی، چل ہن سیدھا ہوا اتھے، یہ پتہ لگ گیا تک سبحان اللہ۔ اے گل ہے جی، اے ایت یخادعون اللہ وہو خادعہم ایکو لفظ ہے، لیکن ادب کے کہندا اتھے آ کے سر لگ جاندی ہے۔ مزید مالکاں نے ارشاد فرمایا انہاں دو آیات دے وچ اللہ پاک نے منافقین دی عیب بیان کیتے ہیں۔ اچھا جی چند گلاں ہوندیاں نے بڑی قابل غور ہوندیاں نے، آپ بھی یاد رکھیا کرو، اپنے بچوں میں سمجھاؤ انہاں گلاں دا، تاکہ یہ عقیدے دے لحاظ نال اعمال دے لحاظ نال فائدہ ہوئے، جس طرح کہ ہن میں گل عرض کیتی ہے۔ مالکہ نے مزید منافقین دے عیب بیان کیتے، ایک یہ ہے کہ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن جب کہ حقیقت وہ آپ ہی دھوکے وچ ہیں، حقیقت آپ ہی دھوکے وچ ہیں۔ فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جد نماز واسطے کھڑے ہوندے نا تے قاموا کسالى، سستی نال کھڑے ہوندے نے، ایویں ڈھلے وانجی ہو کے کھڑے ہونا، لمے پیارے لمے پیارے لمے پیارے، جد ان ٹائم آنا پھر بھج کے نال شامل ہونا، ٹھیک ہے نا، تے وضو پھر صحیح نہ کیتا، کپڑے صحیح نہ ہوئے، بہت ساری ایسے پھر کمیاں رہ جاندیاں نے، وہ پھر کمیاں دا خیال نہیں کرتے، بعد بھج کے نال کے شامل ہو گئے، کھانا پوری کیتی، اے اللہ فرماندا قاموا کسالى، وہ کھڑے ہوتے ہیں لیکن سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کدے جماعت تو رہ گیا گھاری پڑھ لئی، جے گھاری نہ پڑھی تو بس دکھلاوا کیتا۔ نمبر 3 عیب ان کا ہے یراؤن الناس، جو ظالم کھڑے ہوندے بھی سن نا تے او لوگوں نے دکھلان واسطے کھڑے ہوندے سن، اللہ تعالیٰ دے رسول دی رضا واسطے نہیں سی کھڑے ہوندے۔ اگلا عیب فرمایا ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، او اللہ دا ذکر بہوں کم کردے ہیں۔ اچھا اے عیب جے بیان ہوندے پہنے اسی غور کرنا ہے، اے والے عیب ساڑھے اندر تا نہیں نہ ہے گے، کیوں جی ہوئے بھی تے ایسا بوڑ بھی اسی تا مسلمان ہی ہے نا جی، ساڑھی خیر ہے، اسی جو مردی مطلب رگڑی جائیے ہیں، ایسے کلمہ تے او بھی اتو پڑھی بندے آئے، علماء تے ایک اور مسئلہ خود کر دیں، توجہ کرے آجے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اس کلمے دی اہمیت نو کفار مکہ بہت سمجھے سن، اس کلمے کی اہمیت کو کفار مکہ ابو جہل ابو لہب عتبہ شیبہ امیہ یہ وہ جتنے کافر ہیں وہ ان دی اہمیت نو سمجھے سن، تال پڑھ دے نہیں سن، بیٹھے ہو نا جی، وہ دی اہمیت نو سمجھے سن، کہندے جی اے پڑھ لیا پھر اپنی مرضی ختم، پھر اپنی چودھر ختم، پھر تے اسی معاہدہ کر لیا نا ایک اللہ تعالیٰ دے رسول نال، وہ دی اہمیت نو سمجھے سن، تا دے پڑھ دے نہیں سن، وہ کہندے جی پڑھ لیا تے پھر دو نمبری نہیں، پھر منافقت نہیں، پھر گئے بس، تد کر کوئی اندے نیڑے نہیں سی آندے، وہ دی اہمیت نو سمجھے، لیکن مسلمان یہ دی اہمیت تو بے خبر ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے لیکن یہ نہیں خبر بھی اسی مالکہ نال اسی گل کی کیتی ہوئی ہے، اسی معاہدہ کی کیتا ہے، اقرار کی کیتا ہے، اسی وعدہ کی کیتا ہے، عہد و پیمان کی کیتا ہے، یعنی علماء فرماندے نے اج دے مسلمان نال یہ دی اہمیت ہی سمجھدا پیا،
یہ نہیں سمجھتا پہ ابھی یہ دنوں بہتر نہیں ہو، بہتر نہیں میں کہا کرتا ہے، یہ دی اہمیت نو کفار مکہ بہت زیادہ جان دے سن کہ بہت بڑا وعدہ ہے، یہ کر لیا تو پھر اپنا ڈنڈا ڈیرا جڑا جی وہ ختم کرنا پائے گا، پھر بس اللہ دا رسول دا ہو جانا پینا ہے گا، لہذا تد کر کے پھر کلمے دے نیڑے نہیں سی آندے۔ اسا بہت تیز ہے، کلمہ بھی پڑھی کھلے ہاں تے آدھا وہ ڈنڈا ڈیرا بھی نہیں چھڑ دے پے ہیں تے آہی کام وہ منافق مدینہ، میں نہیں منافقین کہہ رہا، لیکن بڑی جگہ تے علامتاں رل جاندیاں نے، بڑی جگہ تے نشانیاں رلدیاں پئیاں نے اتھے جا کے۔ اور کیا کرتے ہیں ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ فرماندا ہے وہ اللہ کا ذکر بڑا تھوڑا کر دے، کم کرتے ہیں، گلاں زیادہ کر دے، دنیاوی پلاننگاں زیادہ، منصوبے زیادہ، ارادے زیادہ، اور ترتیبہ بہت زیادہ ہوندیاں، تشکیلاں بڑیاں، لیکن اللہ دا ذکر کم کر دیں۔ جب کہ حکم ہے کہ جڑی زبان ہے نا جی زبان، اے اللہ تبارک و تعالی واسطے بنی ہے، اللہ نے ہی بنائی ہے، او دے ذکر واسطے بنی ہے، لہٰذا او دی مرضی دے مطابق چلے، لیکن اسی انہوں کثرت نال اپنی مرضی نال چلانے ہیں، جن ساڑی مرضی ہوندی اسی گانے باجے ڈانس بھنگڑے جھوٹ فراڈ غیبت چغلیاں، ٹھیک ہے، مذاق ٹھٹھے جگتاں طنز تان و تشریح، کتنا کچھ ہوتا ہے، یہ سب کچھ اچھی طرح بولنے ہیں، لیکن ادنا سے ذکر بہوں کم کرنے، اے اللہ پاک نے نشانی منافقین دی دسی ہے۔ اگلی نشانی مالکہ نے مزید دسی، فرمایا مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، فرمایا کہ وہ مذبذب ہیں اس گال دے درمیان، نہ وہ ادھر کے ہیں نہ وہ نہ ادھر دینے تو نہ ادھر دینے، یعنی کہ وہ مسلمان بھی نہیں کیونکہ دلہ چ ایمان کوئی نہیں ہے، تے کافر بھی وہ مطلب نہیں سدین دے کیونکہ زبان تے پڑھی بیٹھے نے، نہ وہ ادھر دینے تو نہ ہی رب دا کو مذبذبین بین ذالک، وہ اس بات کے درمیان تذبذب میں ہیں، مذبذب ہیں، پھر مزید وضاحت کی تیمار کرنے لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، کسے پاس انہوں نے گل ہی کونی ہے، درمیان سے لٹکے ہوئے نے، وہ بھی پریشان نے، منافقین بھی پریشان نے، اور بڑے مقامات بہت زیادہ پریشان، انہوں نے ذلت و رسوائی ہوندی سی، انہوں نے کماں دی وجہ تو، انہوں نے حرکتاں دی وجہ تو ذلت و رسوائی ہوندی سی، اے عیب بیان کر کے اگے مالکہ نے مور لگا دیتی، فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، کہ اللہ جنوں گمراہ کر دے نا پھر او دے واسطے راہ ہدایت نہیں ہے، او دے واسطے تسی کو راہ نہیں لبو گی۔ اے تسی تفسیر سنیے جی، چاند ایک مسئلے ہیں جو سماعت فرما، سب تو پہلا مسئلہ نکلیا یخادعون اللہ وہو خادعون، کہ او اللہ نے دھوکہ دینا چاہتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تے فہم و ادراک تو بالا تر ہے، ساڑی سوچ ساڑے فہم ادراک تو بالا تر ہے، دھوکہ انہوں دے ہوندہ ہے جو ساڑی سوچ دے وچ آ جاوے، جن دے تے ساڑی سوچ غالب آ جاوے، بھئی اینو میں اینج دھوکہ دے سکنا، جنہا ساڑی سوچ دے وچ آ جاوے، ساڑی سوچ اندے تے غالب آ جاوے، بندہ انہوں دھوکہ دے سکتا ہے۔ اللہ دی ذات فہم و ادراک تو ساڑی سوچ تو بالا تر ہے، لہذا کسے اعتبار نال بھی اللہ نے دھوکہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن ایت اللہ فرماندہ ہے وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ انہیں تو مراد پھر کی ہے، علماء فرماندہ نے اس تو مراد نبی پاک علیہ السلام دی ذات ہے، کہ وہ نبی پاک علیہ السلام دی حقیقت جو حضور کو دھوکہ دینا چاہتے ہوندے سن، حضور کو دھوکہ دے رہے ہوندے سن، جو حضور کو دھوکہ دے رہے ہوتے اسی دھوکے کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے، یعنی محبوب کریم کو دھوکہ دینا انج ہے جی میں تسی مال کر دھوکہ دے رہے ہو، اے اللہ تبارک و تعالیٰ دی محبت ہے اپنے محبوب کریم دے نال، یعنی کہ جڑا کام وہ حضور دے متعلق کرنا چاہتے ہیں اللہ نے اسے کام اپنی طرف منسوب کر لیا ہے، فرمایا کہ دھوکہ اللہ دے رسول دینا چاہتے ہیں، حقیقت ہے جی میں تسی اللہ نے دھوکہ دینا چاہتے ہیں، ان تو ثابت ہویا محبوب کریم علیہ السلام دی رب دی بارگاہ اتنا مقام ہے کہ جو کچھ بندہ اپنے دل میں ارادہ حضور دے متعلق رہ کے آوے گا، اللہ اس ارادے نو اپنے متعلق قرار دے رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام دی ذات سے بہت اونچی شان ہے سرکار دی، ایک حدیث پاک کہچ ہے کہ قیامت والا دن ہوئے گا تے رب دی بارگاہ جو بندے حاضر ہون گے نا تے ایک بندہ خاص اللہ پاک دی بارگاہ حاضر ہوئے گا، مخصوص بندے دی گل ہوندی اداں دی، اللہ پاک انہوں فرمائے گا اے بندیا دنیا چ رہ کے ایک میں تیرے کول تیرے بوئے تے آیا سی تو دروازہ ہی نہیں کھولیا، اللہ فرمائے گا میں آیا سی تیرے کول، وہ بندہ بڑا حیران ہو جائے گا یا اللہ تو آمن تو پاک ہے، تو جامن تو پاک ہے، یا اللہ تو تے شارک دے نیڑے ہے، فرمایا ایک بندہ تیرے کول آیا سی سوال لے کے آیا سی انہیں نام میرا لے آیا،
جدو نام میرا تو سمجھو میں ہی آیا سی تیرے کو. پھر حضور فرماندے نے کہ اللہ فرمایا کیا مدد ہے, میں بیمار ہویا سی تو میں نے پوچھا نہیں آیا, یا اللہ تو بیماری تو پاک ہے. فرمایا میرا فلاں بندہ بیمار ہویا سیگا, اودے نال مینوں پیار اینا سیگا کہ اودا بیمار ہونا انج ہے جویں میں بیمار ہویا. اللہ اتنا پیار کردا اپنے بندیاں نال, یہ تے ولیاں دی گل ہے, اولیاء دی گل ہے. تے پھر محبوب کریم علیہ السلام دی شان تے سبحان اللہ, جنوں سمجھ آئے گا کہ سبحان اللہ. اے ایت دسدی پئی ہے یخادعون اللہ, کہ محبوب کریم کو دھوکا دینا انج جویں تسی اللہ نو دھوکا دے رہے ہو. ثابت ہویا پھر اگر دھوکا محبوب نو دینا انج جویں اللہ نو دھوکا دینا ہے تے پھر محبوب دے نال محبت بھی سمجھ آ رہی, پھر انج جویں اللہ نال پیار ہے. پھر اے دی مثال, اے دی تفسیر صرف گلاں نال نہیں, اقوال نال نہیں, کبھی حدیث نال نہیں, اے دی تفسیر خود قرآن پاک دے نال ہے. تفسیر بالقرآن اس طرح ہے کہ اللہ پاک نے اس چیز دا مقام اور ذکر فرمایا 6ویں سپارے وچ ہی فرمایا 5ویں وچ, وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے رسول کی اطاعت کی, رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے. یعنی حضور کی محبت ہی اللہ کی محبت ہے, حضور کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے. نبی پاک علیہ السلام کی اتباع کرنا, حضور دے پیچھے چلنا, ان جویں اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت ہے. یہ لفظ یخادعون اللہ تو پتہ لگ گیا. نال ہی فرمایا وَهُوَ خَادِعُهُمْ, فرمایا دھوکا دینا چاہتے نے تے اللہ انہاں نو خفیہ تدبیر نال مارے گا. یعنی خود دھوکے وچنے. ان دے علماء ایک مسئلہ خود کر دینے, بندے دا جداں دا جرم ہو سی اداں دی انہوں سزا اللہ بنی ہے. اے لفظ دسدا پہ یخادعون اللہ وَهُوَ خَادِعُهُمْ. جے بندے نو کسی نے دھوکا دے رہی ہے نا تے اے دے نال بھی بیٹھے ہو گئے. ہاں جی, کسی نے دھوکا دے رہے نا اے دے نال دھوکا ہونا ہے. ہاں جی, اگر بندہ کسی نے عیاری مکاری کردا ہے, کسی نے 2 نمبری کردا ہے تو پھر اے دے نال 2 نمبری ہونی ہے. ہاں جی, اگر بندہ کسی نال محبت کردا ہے نا جی اللہ دے بندے نال, پھر اے دے نال کائنات محبت کرے گی, لوگ محبت کر رہے گی. ہاں جی, اے کلیہ قاعدہ اللہ پاک نے قانون بنا دیا ہے. اینو کہندے نے دنیا مقاف العمل کی دنیا ہے, یہ جہان ہے. یعنی ایتھے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. بالکل یہ آپ چھوٹے ہوندے کتاب تو پڑھ دے آنے ہیں, لیکن وہ ساری گلاں قرآن پاک دے موجود ہیں. یہ سیانے دے گلاں سن, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. چھوٹے ہوندے پڑھے کسی دے کھو کڈو گے تو کھو آدھی اگے آ جانا ہے. یہ آپ شروع تو پڑھ دے آئے ہیں, وہی چیز اللہ فرما رہے ہیں. اگلی گل جی, نماز دے وچ سستی کرنا, نماز دے وچ صحیح طریقے نال ادا نہ کرنا, نماز نوں ڈھنگ نال مکمل آداب دے نال شرائط نال ادا نہ کرنا, بس اینو جاندی کرنا, یہ منافقین کا طریقہ ہے. جو مومن بندہ ہوتا ہے وہ بڑی تسلی کے ساتھ, بڑی مستی کے ساتھ, بڑی خشوع و خضوع نال کھب کے تے پوری توجہ نال نماز پڑھدا ہے. نہ کہ ادو نماز شروع کیتی تے نال ہی کیلکولیٹر کھول لیا, حساب کتاب کرنا شروع کر لیا دکان دا, نہ ذمہ دارے دا. نہیں, یہ منافقین کا طریقہ ہے. اگرچہ ایک کام کرن والے نو ہون کسی نو الاؤ نہیں ہے کہ بندہ کسی نو منافق کہندا پھرے, اجازت نہیں ہے. بس اللہ تعالیٰ دے رسول نے جو منافق آکھیا وہی نے. لیکن یہ نشانیاں بہت ساری علامتاں ساڈے نال جدوں میچ ہوندیاں نا جی تے پھر لمحہ فکریہ ہوندا ہے کہ اسی مسلمان ہیگیاں تے ساڈے اندر علامتاں کیوں پائیاں جاندیاں نے, وہ نشانیاں کیوں پائیاں جاندیاں نے. نماز بہت زیادہ نکھیڑا کر دیا مومن اور منافق میں. اے کئی دیواراں تے لکھیا نہیں ہوندا مسجد دی دیواراں تے کہ نماز یہ مومن اور کافر میں فرق کرتی ہے. تے جو منافق ہوندا وہ بھی کافر ہوندے نے, تے نماز ہی فرق کر دیندی ہے. نماز پڑھن دے سٹائل تو پتہ لگدا ہے. سرکار نے فرمایا نا حدیث پاک ہے کہ جے مومن بندہ ہوندا ہے وہ مسجد تے بیٹھا انج بیٹھا ہوندا ہے جے مچھلی پانی چ ہوندی ہے, تے منافق بندہ مسجد تے انج ہوندا ہے جویں کوئی پرندہ پنجرے اندر قید ہو گیا. یعنی اون پرندے دی کوشش ہوندی یا بوا کھلے تے فوری نکل جائے گا. لیکن جڑا ایویں کر کے ہوندے بیلے یا کوئی بھجدے آ کے نہ رلے تے یا سلام پھریا تے دعا بھی نہ منگی نال ہی دوڑ گیا. اللہ بچاوے, اللہ منافقت تو بچاوے. بس یہ ہے جی کام کو سالہ. پھر اگے یراؤن الناس, لوگوں نے دکھلاوا کرنا. یہ دکھلاوا کرنا بھی منافقین دا طریقہ ہے, مومنین دا طریقہ نہیں ہے, صحابہ دا طریقہ نہیں ہے. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا, نماز جو ہے یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. ایک مقام تے رب ذوالجلال نے شاہ فرمایا تم میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو, میرے ذکر کے لیے, میری یاد کے لیے. یعنی نماز بھی اللہ کا ذکر ہے. ٹھیک ہے, تو جو نماز پڑھنے یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. لیکن نمازی بندے نو چاہیے کہ اس نماز تو علاوہ بھی ہما وقت تسبیح تے ذکر بندہ کردا رہے. دکان تے بیٹھے ہو تے اللہ دا ذکر کرو, مخصوص وہ ذکر دی عادت بنا لو. جڑے منافقین ہوندے نے وہ ذکر کم کردے نے, مومن ہر ٹائم ذکر کردا ہے. مومن دا پھر ذکر دی بڑی قسم ہوندی, جدا جدا ہوندا ہے.
ٹھیک ہے، اے آزاد نال ذکر کرنا، زبان دا بکھرا ذکر ہے، اکھ دا بکھرا ذکر ہے، کان دا بکھرا ذکر ہے، ٹھیک ہے، اے ہتھاں دا بکھرا ذکر ہے، پیراں دا بکھرا ذکر ہے، یہ سارے آزاد دا ذکر الگ الگ کوشش کرے کہ سارے آزاد دا جو ذکر بندا ہے وہ کریے تاکہ ان سارے آزادی زکات نکلدی رہے۔ دیکھو اکھاں بنیاں نا جی، اسی اکھاں استعمال کرنے ہاں، کیڑی شے بھی دنیا دار کسی بندے دی شے استعمال کریے تو اندا ٹھیکہ دینا پیندا ہے، اندا کرایہ دینا پیندا ہے، زمین ٹھیکے تے لئیے تو اندا ٹھیکہ دینا پیندا ہے، دکان کرایہ تے لئیے تو اندا دکان دا کرایہ دینا پیندا ہے، جے بس تے جائیے تے بس دا کرایہ دینا پیندا ہے۔ اللہ نے سارے سانو آزاد دیتے نے، دین والا اللہ ہے، مالک انہاں دا اللہ ہے، استعمال آپا کردے پئے تے چاہیے اندے وچ زکات دیندے رہیے۔ سارا دن اسی اکھ نال ویکھنے نا جی، تکنے اپنی مرضی نال تکنے، زکات اندی یہ ہے کہ ان اکھاں نال محبت دی نگاہاں نال اپنے والدین نوں تکو دی زکات نکلے گی، محبت دی نگاہاں نال اکھاں نال تکو، ان اکھاں نال رب دا قرآن بھی تکو، ان اکھاں نال رب دا قرآن تک کے تلاوت کرو، ان اکھاں نال بیت اللہ شریف دی زیارت ہوے، اے اکھاں دی زکات ہے، اے روزانہ جویں اسی باقی استعمال کرنے روزانہ ان دی زکات ان دا ٹھیکہ نکلدا رہیا کرے، تاکہ ان دا بوجھ قیامت والے دن جدوں انہاں چیزاں دا حساب جو کھل گیا تے کم از کم زکات بھی نال آندی چلی جائے گی نا جی انشاءاللہ عز و جل۔ اساں سارا دن بولنے ہاں زبان دے نال تے شام نو پھر یا دن گاہے بگاہے زبان دا ٹھیکہ دیا کرو، ان دا زکات نکالیا کرو۔ اے میں ٹھیکہ صرف سمجھان واسطے بولدا پیا، ٹھیک ہے نا، ایدی زبان دی زکات دیا کرو کہ جتنی گلاں کیتیاں میں گاہ کروں ڈیل کیتا ہے، پھر اوت جدوں فارغ بیٹھے پھر اس زبان دا ذکر، پھر گاہ کہا گیا ہے، پھر گاہ کو ڈیل کیتا ہے، پھر فارغ ہویا پھر ذکر، تاکہ جنی میں زبان اپنے واسطے استعمال کیتا ہے انہی دی زکات نکل گئی۔ پھر قرآن پاک دی تلاوت ایویں کر کے کان ہے سارا دن سننے نا جی، دنیاوی گلاں سننی، غیبت بھی سن لینا، چگلیاں بھی سن لینا۔ دکاندار بیچارہ پابند ہوندا ہے، دکاندار دے دکان دے کو بیٹھ کے بیبیاں آپس دے وچ بھی غیبتاں کی کٹی جاندے نے، سننی اینوں بھی پیندی ہے، دکاندار جو ہے نا جی سننی اینوں بھی پیندی ہے، تے او سب کچھ سن سنا کے تے پھر جدوں کتے فارغ ہوئے تے قرآن پاک دی تلاوت لا لئی، کیوں جی؟ اور لاندے نہیں ہے جڑے فیشنیبل منڈے جو ہوندے نے جڑے ہمہ وقت موبائل چ مست ہوندے نے، او لپیاں لا کے رکھدے نے، کیوں جی؟ لپیاں لا کے رکھدے نے تے ایویں کناں چ لپیاں لا لیاں، دی تلاوت لا لئی، اے زکات دی نال نکلدی رہے، ایویں ہتھاں دی ہے، ہتھاں دی زکات ہے بھی ان ہتھاں سارا دن کمائی کر دیو نا جی، پھر شامی پئی گاہے بگاہے ان ہتھاں نال کچھ خیرات کر دتی، چل اے ہتھاں دی زکات نکل گئی، ہتھاں دی جڑی زکات ہوندی ڈبل نکل جاندی ہے، ہتھاں دی بھی زکات نکل گئی نال او کمائی دی زکات بھی نکل گئی، خیرات نکل گئی۔ ایویں کر کے پیر نے جنہاں پیرنا چل کے میں دکان تے گیا، پیرنا چل کے میں بازار گیا، مارکیٹ گیا، واش روم گیا، اپنے گھر والے گیا، دوست احباب نوں ملن گیا، فنکشن تے گیا، شادی تے گیا، پھر انہاں پیراں دے نال مسیح تے آئیے، ٹھیک ہے، انہاں پیراں دے نال پھر اپنے والدین دے کھول جائیے، انہاں پیراں دے نال اگر والدین قبرستان ہیں تو پھر پیراں قبرستان جائیے، اے پیراں دی پھر زکات۔ اس طرح اے ہے ولا یذکرون اللہ قلیلا کہ منافقین اے ذکر نہیں کردے لیکن مومن سارا ذکر کردے نے، ٹھیک ہے، اے اپنی ذکر دی عادت بناؤ کہ انشاءاللہ ادھر ذکر اسی کردے رہنا ہے۔ مذبذبین بین ذالک، آخری کلیہ سن لو جی، اور عمر پاک دا ایک فتویٰ سن لو، فاروق اعظم امیر مومنین خلیفہ دوم سسر مصطفیٰ، ٹھیک ہے، آپ دا فتویٰ ہے اور وہی قرآن پاک دی آیت دستی پئی، آپ دا فتویٰ کی ہے، توجہ نہ سننا اور دل دی تختی تے نوٹ کرنا۔ مفتیان کرام دے فتاوے اپنی جگہ تے موجود ہیں، فتاوی جات، لیکن جو عمر پاک دا فتویٰ ہے پھر سبحان اللہ، عمر پاک دی زبان تے حق بولدا ہے، شیطان ویکھ کے راہ چھڑ جاندا ہے۔ سرکار نے عمر پاک دے متعلق ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کو نبی ہوندا تو عمر نبی ہوندے، عمر نبی ہوندے، اگر میرے بعد کو نبی ہوندا تے عمر نبی ہوندے، تو عمر نبی نہیں، تے جب عمر نبی نہیں تے پھر کانا بھی بیٹھے ہو، نبوت کی اگر گنجائش ہوتی تو عمر ہوتے، سرکار نے فرمایا یہ عمر کی شان ہے، تو جب عمر نہیں تو پھر کانے اوری بھی نہیں، اے کانا تے عمر پاک دی پیراں دی خاک ورگا بھی نہیں گا، تو جب عمر اوری نہیں یا شان والے نہیں ہیں تو پھر جھلا کانا ایک کتھوں آ گیا۔ اچھا عمر پاک دا فتویٰ ہے کہ مومن بندہ جس نے کلمہ پڑھ لیا، جس نے اے فتویٰ سنانا تھا عمر پاک دا، جے تسی انہوں یاد رکھو، کئی باری جائیے نا بازار جائیے تے ماں کہندی ہے یا کوان گوان کہے یار آ سودا لئی آویں، وہ بھول کے آ جاندا، اگلی باری گیا مڑ بھول کے آ گیا، مڑ بھول کے آ گیا، سیانے کہندے نے ہن نہ ایندے دوپٹے نال گنڈ پا دے، تے او گل کر گنڈ پاویں، جدوں کتے گنڈ نوں ہاتھ لگ گیا نا تے اینوں گل چیتے آ جاسی بھی گنڈ پئی کیوں پئی ہے، او گنڈ دسے گی بھائی گنڈ اس وجہ تو پئی ہے، پھر اے شاید بھولے گا نہیں، فتویٰ سنان لگا اینوں کتے گنڈ پاؤ، ہاں جی، تاکہ فتویٰ بھولے نہ،
عمر پاک نے فتویٰ دیتا ہے اور یہ آیت بھی دس دی پئی ہے مذبذبین بین ذالک. آپ نے فتویٰ کی فرمایا مسلمان آدمی جو ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا مومن ہو گیا ہن اے دی راحت اے دا سکون اے دی خوشحالی امن چین قرار اللہ نے صرف دین چ رکھ دیتا ہے بس. اگر اینو چین آنا نا کوٹھی چ نہیں آ سکتا. اینو اے صرف مومن دی گل ہے. کوٹھی بھی چین مل سکتا ہے کنوں کافر نو منافق نو یہودی نو عیسائی نو گوریاں نو انگریزاں نو انہاں نو کوٹھی بنگلہ پیسہ پا درہم و دینار ساری عیش و عشرت انہاں نو اتھوں چین قرار مل سکتا ہے لیکن مومن کو چین اتھوں نہیں ملنا. بس جنہیں یا کلمہ پڑھ لیا یہ عمر پاک فرماتے ہن ایندا چین پیسے چ نہیں ہے جنہ مرضی کما لو. اس کا چین اللہ نے پیسے سے اٹھا کے اپنے دین میں رکھ دیے. بس جو چین چاہتا ہو قرار چاہتا ہو انہوں نے چھڑے جد رکھے ادھر آوے. جنہیں مرضی ٹیل لا رہی اپا نا جی ہن ایتھے کامیاب ہو جاواں گے ہن ایتھے ہو جائیں گے ایتھے ہو جائیں گے وہ نہیں ہو سکتا. عمر پاک نے فرمایا جو ہو ہی نہیں سکتا یہ ممکن ہی نہیں ہے. اگر کوئی پیسے پالا بھی مطمئن ہونا چاہتا نا جی تو انہوں اوتھے رہ کے بھی دین والے آنا پائے گا رہے جتھے بھی لیکن انہوں اپنے آپ دین دے وچ لے آنا پائے گا. دین دے وچ ہی مومن دا چین ہے. دین تو باہر مومن نو چین نہیں مل سکتا. جنہیں مرضی ٹیل لا لے بے شک کسی بڑی کرسی تے جا کے بیٹھ جاوے بادشاہ بن جاوے صدر مدر بن جاوے وزیر اعظم وزیر اعلیٰ بن جاوے لیکن چین نہیں دا. چین صرف ہاں اگر اتھو چین لبنا چاہتا ہے تو عمر پاک دے فتوے میں پھر کلمہ چھڑے. سمجھ آئی نا جی. پھر کلمہ جے کول ہے تو پھر چین اتھو نہیں آئے گا. اے پکی گل ہے. یہ عمر پاک دا فتوی ہے. ہن اگے تساں میں سوچنا ہے کہ اگر اسی چین بھی لینا نا جی قرار بھی لینا ہے تو پھر او دے جانا اے پھر ساڈی بے عقلی ہے ساڈی بے وقوفی ہے ساڈی نادانی ہے. چین اللہ نے صرف مسلمان دا دین وچ رکھیا بس. اللہ پاک تانوں مینوں عمل دی توفیق عطا فرمائے.